السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں قاریہ نصرت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ ناظرین، آج کا میرا ٹاپک ہے تعاوذ۔ تعاوذ کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا کیسے ہے یہ بتاؤں گی آج انشاءاللہ۔ تعاوذ کا تلفظ، اس کا ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں تھوڑی سی تفسیر ہے جو بیسک، وہ آپ کو آج بتاؤں گی میں انشاءاللہ۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ اعوذ باللہ، اعوذ، آ حمزہ زبر آ، حمزہ کی جو حمزہ ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کا جو مخرج ہے وہ حلق کا نچلا حصہ ہے، تو حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ زبر آ اور او ہے جو عین، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگی۔ کہاں سے؟ حلق کے درمیان سے اس کا مخرج ہے عین، او۔ تو حمزہ اور عین میں ہم واضح فرق کریں گے کہ حمزہ کو حلق کے نیچے سے اور عین کو حلق کے درمیان سے اس کی ادائیگی کریں گے۔ او، ساتھ مل کے پڑھیے۔ او، آگے عین کے آگے واو ہے اور واو سے پہلے ضمہ ہے، تو یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ واو مدہ کا یہاں پہ قاعدہ جاری ہوگا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ او، عین واو پیش او، لو، زال پیش لو، زال نہیں پڑھیں گے۔ اعوذو نہیں کہیں گے، لو۔ زال کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک اور سامنے کی جو دو دانت ہیں، اوپر والے سامنے کے جو دو دانت ہیں، زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے کنارے سے غال ادا ہوگی۔ کہاں سے؟ زبان کی نوک اور اوپر والے دونوں دانتوں کے کنارے سے غال ادا ہوگی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ، با کے نیچے زیر ہے اور لام کے اوپر شد ہے۔ مشدد حرف جب بھی آئے، جہاں بھی آئے گا مشدد حرف، تو اسے ایکچولی ہم اسے 2 دفعہ پڑھیں گے۔ کس طرح؟ ایک دفعہ ساکن اور ایک دفعہ متحرک۔ با، لام، زیر، بل کے مشدد حرف ہے جو، وہ اصل میں ہوتا ہی 2 دفعہ ہے، ٹھیک ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے۔ اور جب اسے ملا کے، جیسے یہاں پہ اللہ کی لام ہے تو وہ 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ ساکن ہے، دوسری دفعہ متحرک۔ لکھنے میں یہ ایک لام آئے گا، لیکن جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو ایک دفعہ ساکن پڑھیں گے اور دوسری دفعہ متحرک پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ با، لام، زیر، بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ۔ اللہ کا لام جب بھی آئے تو ہمیشہ پر ہی پڑھا جاتا ہے، کہ اللہ کے لام کو پر پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ لام سے پہلے کسرہ آ گئی ہے، زیر ہے، تو لہٰذا یہاں پہ پر نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ہم اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ، ہی ہے جو اس کا ہا کا مخرج اور حمزہ کا مخرج، یہ حلق کا نیچے والا حصہ ہے۔ ہا، حمزہ، ان کو
ہا اور حمزہ حلق کے نیچے سے ادا ہوں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. یہ من الشیطان ہے جو الف لام شین سے پہلے الف لام آ گئے ہیں تو یہ حروف شمسیہ ہے. ٹھیک ہے کہ حروف شمسیہ میں سے ہے. الف لام لکھنے میں آئیں گے لیکن پڑھنے میں نہیں آئیں گے. تو لہٰذا یہاں پہ ہم نون کو شین کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے، نون شین زبر نش شین یا زبر شی. ایک دفعہ ساکن دوسری دفعہ متحرک. مین الشی مین الشی. تو یہاں پہ جو شیطا کی تا ہے اسے توا یا تان ہی پڑھیں گے. تو پر پڑھا جائے گا. مین الشیطان الرجیم الرجیم. یہاں پہ بھی الف لام حروف شمسیہ میں سے ہیں تو لکھنے میں آئیں گے پڑھنے میں نہیں آئیں گے. تو نون کو را کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. کیسے؟ نون را زیر نر را زبر را نر را نر را نر را. تھوڑی سی مشدد حرف کو دیر لگا کے ادا کیا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ نر را من الشیطان الرجیم. یہاں پہ جو را ہے وہ بھی پر پڑھیں گے. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم. تو من الشیطان الرجیم الرجیم. تو کھڑا زبر تو. من الشیطان کھڑا زبر جہاں پہ بھی آئے اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ من الشیطان الرجیم الرجیم. جی تو ناظرین یہ تو تھا تعوذ کا تلفظ. اس تلفظ کے ساتھ ہم جب بھی تعوذ پڑھیں گے تو اسی طرح اسے پڑھا جائے گا. تو آئیے آج اب بھی ہم اس کے ترجمہ کی طرف آتے ہیں. اعوذ اعوذ کا کیا معنی ہے؟ کہ میں پناہ میں آتی ہوں. میں پناہ میں آتی ہوں. باللہ اللہ کی. کس کی پناہ میں آتی ہوں؟ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں. باللہ اللہ کی پناہ میں. من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. من الشیطان شیطان سے، رجیم مردود راندہ ہوا ددکارا ہوا. کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. تو اس کا با محاورہ جب ترجمہ ہوگا تو کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. یا اگر آپ میل ہیں تو آتا ہوں کہیں گے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتی یا آتا ہوں. ناظرین تعوذ پڑھنے کا حکم ہے جو یہ ہمیں دیا کس نے ہے؟ ٹھیک ہے کہ بیسک ہمیں سب سے پہلے ہم تعوذ پڑھتے کیوں ہیں، کس وجہ سے پڑھتے ہیں، تو اس کی جو دلیل ہے وہ میں آپ کو قرآن پاک سے دوں گی. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے جو وہ قرآن پاک کی سورہ النحل کی 98 آیت نمبر میں اللہ عز و جل فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بس جب قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں. تو ناظرین
تعاوذ پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں ہمیں ہمارے خالق کائنات اللہ عز و جل نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو تعاوذ کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، استعاذہ کا معنی ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کی پناہ میں آنا۔ کیا؟ کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کی پناہ میں آنا۔ ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ کہ کون ہے ناپسندیدہ چیز؟ شیطان۔ تو پناہ کس کی پناہ میں ہم آنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ سے بڑھ کے تو کسی کی پناہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو اپنی پناہ میں لے لے، اس کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی شیطان کیا کوئی چیز بھی اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتی اگر وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ تو شیطان ہے جو لفظ شطن سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے خیر سے دور ہونا۔ شیطان کا لفظ شطن سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے خیر سے دور ہونا۔ تو شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ شیطان شیط سے ماخوذ ہے۔ کس سے؟ شیط سے۔ اس کا معنی ہے ہلاک ہونا۔ اس بنا پر شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب میں ہلاک ہو گیا۔ رجیم کا لفظ رجم سے ماخوذ ہے۔ شیطان الرجیم، نرجیم، یہ جو رجیم لفظ ہے یہ رجم سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہے سنگسار کرنا، قتل کرنا، لعنت کرنا اور ددکارنا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی، اس کو ددکار کر راندہ بارگاہ کر دیا، اس وجہ سے اس کو رجیم کہتے ہیں۔ ناظرین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ددکار کر راندہ بارگاہ کر دیا، تو اس وجہ سے شیطان کو شیطان مردود یعنی راندہ ہوا، ددکارا ہوا، لعنت کیا ہوا کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھی تعاوذ کی تھوڑی سی تفسیر، میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تعاوذ ہے جو یہ قوت حافظہ کے لیے، کہ جن کا قوت حافظہ کمزور ہے، اگر وہ اسے کرنا چاہتے ہیں تیز، تو اس کو ایک سادہ پیج پہ لکھ کے پانی کی بوتل میں ڈال دیں اور صبح و نہار منہ اس کا پانی پی لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس آیہ مبارکہ کی برکت سے اس کا جو قوت حافظ ہے جو وہ درست ہو جائے گا۔ 7 دن آپ نے یہ کرنا ہے، 7 دن کا یہ عمل ہے، اور 7 دن کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ کو خود اپنی ذات کے اندر واضح فرق، اپنے حافظہ کے اندر واضح فرق ہے جو وہ محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ کی ذات حامی و ناصر ہو۔ ہم سب کو رب کی ذات ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔